بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میری محترم مائیں بہنیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایمان کا بیان چل رہا ہے، تو ابھی ہم ایمان کی ہی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور اس دین کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا اس شخص کی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا، میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کا لشکر دیکھا ہے اور میں ایک سچا ڈرانے والا ہوں، لہٰذا نجات و فکر کرو اس پر۔ قوم کے کچھ لوگوں نے تو اس کا کہنا مانا اور آہستہ آہستہ رات ہی میں چل پڑے اور دشمن سے نجات پا لی۔ کچھ لوگوں نے اس کو جھوٹا سمجھا اور صبح تک اپنے گھروں میں رہے۔ دشمن کا لشکر صبح ہوتے ہی ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کو تباہ برباد کر ڈالا۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات مان لی اور میرے لائے ہوئے دین کی پیروی کی، وہ نجات پا گیا، اور یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات نہ مانی اور اس نے دین کو جھٹلایا جس کو میں لے کر آیا ہوں، وہ ہلاک ہو گیا۔ چونکہ عربوں میں صبح سویرے حملہ کرنے کا رواج تھا، اس وجہ سے دشمن حملے سے محفوظ رہنے کے لیے رات سفر کیا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا اپنے ایک بھائی کے پاس سے گزر ہوا جو قبیلہ بنی قریظہ میں سے ہے، اس نے میرے فائدہ کی عرض سے تورات سے کچھ جامع باتیں لکھ کر دی، اجازت ہو تو آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے رنگ بدل گیا۔ میں نے کہا، عمر، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غصہ کے آثار نہیں دکھ رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور عرض کیا، ہم اللہ تعالیٰ کو رب، اسلام کو دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو چکے ہیں۔ یہ کلمات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصہ کا اثر زائل ہوا اور ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام تم میں موجود ہوتے تو تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرتے تو یقیناً گمراہ ہو جاتے۔ امت میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو اور نبیوں میں سے تمہارے حصے میں میں آیا ہوں، لہٰذا تمہاری کامیابی میری اتباع میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو انکار کر دے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نفسانی چاہتے اور دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، اگر تم صبح شام ہر وقت اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں ذرا بھی کھوٹ نہ ہو تو ضرور ایسا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، یہ بات میری سنت میں سے ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے کے لیے 3 شخص ازواج مطہرات کے پاس آئے۔ جب ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بتایا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو تھوڑا سمجھا اور کہا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی لغزشیں اگر ہوں بھی تو معاف فرما دی، اور ان میں سے ایک نے کہا، ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی ناگا نہیں ہونے دوں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے دور رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ ان میں آپس میں یہ گفتگو ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، کیا تم لوگوں نے یہ بات کہی ہے؟ غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، یہی میرا طریقہ ہے، لہٰذا جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس نے میرے طریقے کو میری امت کے بگاڑ کے وقت مضبوطی سے تھامے رکھا، اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اپنی بیوی اور مال سے بھی زیادہ محبوب ہیں اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، میں اپنے گھر میں ہوں تو آپ کا خیال آ جاتا ہے تو صبر نہیں آتا جب تک کہ حاضر ہو کر زیارت نہ کر لوں۔ مجھے یہ خبر ہے کہ اس دنیا سے تو آپ کو اور مجھے رخصت ہونا ہے، اس کے بعد تو آپ تو انبیاء علیہ السلام کے درجہ پر چلے جائیں گے، اور مجھے اول تو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا یا نہیں۔ اگر میں جنت میں بھی پہنچ گیا تو چونکہ میرا درجہ آپ سے بہت نیچے ہوگا، مجھے اندیشہ ہے کہ میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، تو مجھے کیسے صبر آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان لے گا، ایسے شخص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء و صلحاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگوں میں وہ بھی ہیں جو میرے بعد آئیں گے، ان کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار مال سب قربان کر کے کس طرح مجھے دیکھ لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 چیزوں کے ذریعے دی کر انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دل میں میرا رعب اور خوف پیدا فرما دیتے ہیں، مال غنیمت میرے لیے حلال بنا دیا گیا، پچھلی امتوں میں مال غنیمت کو آ کر جلا دیتی تھی، ساری زمین میرے لیے مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی، پچھلی امتوں میں عبادت صرف مخصوص جگہوں میں ادا ہو سکتی تھی اور ساری زمین کو مٹی کو میرے لیے پاک بنا دیا گیا، تیمم کے ذریعے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، ساری مخلوق کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا، مجھ سے پہلے انبیاء کو خاص طور پر ان کی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا، یعنی اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے
کہ مختصر الفاظ پر مشتمل چھوٹے چھوٹے جملوں میں بہت سے معنی موجود ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بلا صبح میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور آخری نبی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا ہو، اس میں ہر طرح کے حسن اور خوبصورتی پیدا کی ہو، لیکن گھر کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو۔ اب لوگ مکان کے چاروں طرف گھومتے ہیں، مکان کی خوشنمائی کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں موت دے۔ اے اللہ ہم سب کو دن پر مرضی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری لفظوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ہمارے اندر سے حسد، بغض، کینہ سب نکال دے، اے اللہ نفرت تو ختم کر دے، اے اللہ ہمیں میل ملاپ کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں متقی بنا دے، اے اللہ ہمیں پرہیزگار بنا دے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے اندر نیک سیرت پیدا فرما دے، اے اللہ ہمیں ازواج مطہرات والی ہمارے اندر سیرت پیدا فرما دے، اے اللہ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ متقی بنا دے، اے اللہ پرہیزگار بنا دے، اے اللہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا فرما دے جو نیک لوگوں میں ہوتی ہے، اے اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں محمد نیک راستے پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔